کچھ لوگ جون میں لگا لیتے ہیں, تو جون میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا مکئی, اور ارلی اسٹارٹ جولائی میں کبھی سجیسٹ نہیں کروں گا, فرسٹ ویک آف جولائی میں. تو اگر آپ نے مکئی کے لیے جانا ہے تو اسپیشلی اگر آپ نے سائلج کے لیے جانا ہے 20 جولائی, اگر آپ نے پکاوے کے لیے جانا ہے تو فرسٹ ویک آف اگست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین, میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان, اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. ناظرین, اس یوٹیوب کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تجربہ کار فارمرز جو کسی ایک فیلڈ کے اندر اپنا نام پیدا کر چکے ہوتے ہیں, ہم ان کو یہاں پر بلائیں اور وہ اپنے تجربات کو شیئر کریں. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے چراغ سے چراغ کو جلانے میں پہلے والے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی. مکئی ایک فصل ایسی ہے, جب پاکستان بنا تھا تو یہ ہماری کیش کراپ نہیں تھی, لیکن اس 75 ایئرس کے اندر اس مکئی نے بہت اچھا سفر طے کیا ہے, اور اس وقت آپ کی کئی انڈسٹریز بشمول لائف سٹاک کے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب موسم ہے موسمی مکئی لگانے کا, اور اس لیے میں نے دعوت دی ہے آج جناب علی حیدر چشتی صاحب کو, جن کا عارف والا کے اندر یہ میز گروئنگ فارمنگ چل رہی ہے. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے فارمرز کو بتائیں کہ آپ جو موسمی مکئی لگاتے ہیں, نمبر 1 کیوں لگاتے ہیں, اور نمبر 2 اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کا کیا طریقہ ہے, جو آج تک اپنے تجربات کی روشنی میں آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے دوبارہ اپنے شو میں بلایا. سر مکئی کی کافی ریزنز ہیں. سب سے پہلے ایک تو ہماری پولٹری فیڈ, ڈیری فیڈ, اس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. سیکنڈلی ہمارے جو آٹا ہے, آٹے میں فوڈ سیکورٹی, جس طرح لاسٹ ایئر آ گئی تھی, تو آٹے میں بہت زیادہ مکس ہو رہا ہے, اس کا آئل بہت زیادہ بن رہا ہے مکئی کا. سویابین بین ہونے کے بعد مکئی ہی کمی پوری کر رہی ہے. اور اس کے بعد اس کے جو سب سے مین ایڈوانٹیجز ہیں وہ فارمرز کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے پوٹیٹو کلٹیویشن کرنی ہے, گدوں کی کرنی ہے, اس کے بعد سردی کے چارہ جات, رایا, ان کے لیے بہت سٹیبل ہے مکئی کی فصل. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں مکئی لگانے کی, خاص طور پہ موسمی مکئی لگانے کی, ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں سائلج کے لیے لگا رہا ہوں, ایک کہتا ہے میں پکاوی لگا رہا ہوں, یعنی کہ وہ گرینز لینا چاہتا ہے جس طرح ہم گندم کے گرینز لیتے ہیں. تو ان دونوں کے اندر جو فصلیں ہیں, اس میں اگر آپ نے زمین کی کاشت کرنی ہو, جو آپ کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے, جس پر آپ بڑا فخر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی پیداوار زیادہ آتی ہے, وہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے سر جو زمین کی تیاری ہے, اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے زمین کی تیاری. آپ کو سب سے پہلے زمین کو آپ نے ڈرائی کر کے, خشک کر کے اس کی تیاری کرنی ہے. زمین کو ہم نے اچھے طریقے ڈرائی کرنا ہے, خشک. اگر آپ زمین کو ڈرائی نہیں کریں گے تو آپ کی جرمینیشن تو ہو جائے گی, بٹ آپ کی ہائی پروڈکشن کراپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جو کہ لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ ہوا تھا. ہم نے ساون کے مہینے میں لگائی تھی مکئی کی فصل, اور زمین تھوڑی بہت گیلی تھی, ہم لوگوں نے فیل بھی لگا دی کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے کراپ کی پروڈکشن کمپرومائز ہو گئی تھی. تو اس میں سب سے پہلے ہے جی زمین کی تیاری, وہ آپ نے اچھی طریقے کرنی ہے. اس میں آپ کوشش کریں کہ مینیور ایڈ کریں, جو گوبر کی کھاد یا پولٹری فارم کا جو کھاد ہے. آپ بہتر ہے کہ اگر پولٹری کی اویلیبل ہو, آپ کو ریزنیبل پرائسز میں مل جائے تو آپ ایڈ کر لیں, ادروائز آپ مینیور ایڈ کر لیں. آپ اس میں سیڈ لگانے سے پہلے آپ اس میں ڈی اے پی ایڈ کریں, پوٹاش ایڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ضروری ہے, یہ آپ کو تیاری سے پہلے کرنا پڑتا. تو یہ مینیور جو آپ ڈالتے ہیں, اس کا طریقہ کیا, ٹائمنگ کیا ہے, اور اس کی کوانٹٹی عام طور پر کتنی ڈالتے ہیں؟ سر جب آپ فصل آپ کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ زمین کاشت کر رہے ہیں, تو اس ٹائم آپ کو مینیور ڈالنا ہوگا. اور کوانٹٹی آپ اگر بیسیکلی ٹرالاس پہ ہوتے ہیں, تو اگر آپ 1 کر لیں, آپ 2 ایڈ کر لیں, تو اتنی ایڈیشن ضروری ہے. اس سے ہوگا کہ جہاں آپ نے 2 ڈی اے پی کے بیگس ڈالنے ہیں, وہاں آپ کو 1 ڈی اے پی ڈالنا ہوگا. اور ڈی اے پی کی کاسٹ ہے 13,000 سے 14,000 پر بیگ. مینیور آپ کو میکسیمم پڑے گا 2,000 یا 2,500 یا 3,000 میں آپ کو. اور اگر آپ کے گھر کی ہے تو فری ہے.
लाइक घर की आपको फ्री है, वो आपको मैक्सिमम वो भी 1000-1500 की पड़ जाएगी, जो आपने उसकी लेबर एक्सपेंसेस जो है। लेबर एक्सपेंसेस आपने पे करना है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर जो है, जो मैं आपकी बात को जान रहा हूँ, वो ये है कि आपने अगर ये आप प्रेफर करते हैं कि मैन्योर इस्तेमाल की जाए, उसके बाद फिर आपने एक बोरी जो है DAP की और एक बोरी पोटाश की, ये आपने लगा दी है। अब हम आते हैं, अगर मैंने साइलेज के लिए लगाना है और अगर मैंने पकावी लगानी है, फिर बीज की इसमें सिलेक्शन क्या होगी? सर बीज का, साइलेज का बीज और पकामी का बीज डिफरेंस है। दोनों की जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो भी डिफरेंट है और सीड भी डिफरेंट है। तो इस पर अब अगर हम पहली बात करने कि साइलेज की फर्टिलाइज़र प्लान का, हमने दूसरी पकामी का फर्टिलाइज़र का प्लान बता दिया है। अगर हम साइलेज का डिस्कस करने तो उसमें हमारे पास 2 बैग आते हैं नाइट्रोफास की साइलेज के, जो कि हमने पहले पानी पे उसे 2 नाइट्रोफास लगानी, और फर्दर हमारे पास 4 यूरिया के आते हैं। बाकी जो पेस्टिसाइड्स हैं स्प्रे हुए डिफरेंट है, वो तो हमने करना ही करना है। अब सीड पे आते हैं। साइलेज के लिए जो बेस्ट सीड है, जो पाकिस्तान में सबसे बेहतर जो हमारी ज़मीन को सीड मानते हैं, वो है पायनियर। पायनियर सबसे बेहतर सीड है जो परफॉर्म करता है हमारी इस पाकिस्तानी लैब में। उसके बाद हमारे पास डबल क्रॉस सीड्स आ जाते हैं, जो कि मैंने खुद लगाए हैं। डबल क्रॉस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें एक चट्टा का ये भी है। कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हम सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही पूछ रहे हैं। मेरा यस, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और उसके बाद 77M77 भी बहुत अच्छा है, आपसे मैंने सीड लिया था, बहुत अच्छा है। जो पायनियर में वैराइटीज़ हैं वो है 30T60। 30T60 मैंने आजमाया है कि वो सीड 600 मन के अराउंड की है। उसकी अगर आप साइलेज 600 मन के अराउंड की है। ठीक है। और सेम फॉर अदर जो डबल क्रॉस है वो भी 600 मन। ये 77M77 जो आपने लिया है, वो उसकी पैदावार कितनी थी उसकी भी 600 मन। साइलेज की? और रेट का क्या फ़र्क था? रेट का डिफरेंस ये है कि अभी जो पायनियर की प्राइस लिस्ट आई है मेरे ख्याल में, वो आई है अराउंड 17 to 18,000, 16,000 प्लस आई है। और जो ये डबल क्रॉसेज है, इनकी आई है अराउंड 4,000 to 7,000। या 77 का जो हमारे वाला है वो 7,500 है, लेकिन उसके साथ हम एक बोतल देते हैं, और वो बोतल होती है एंटी फंगस और एंटी इंसेक्ट। इसका मतलब यह कि जब तक पौधा बाहर नहीं आता, वो उस वक्त तक उसको महफूज रखता है। वो जो कहते हैं ना, कीड़ी का अटैक हो गया, तो उस पर वो कीड़ी का अटैक नहीं होता, अर्जाइल उसके साथ शामिल होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। दोनों की पैदावार आपको मौसमी में एक जैसी नज़र आती है, और फर्टिलाइज़र का जो मुझे समझ में आया है वो ये है, एक DAP, एक पोटाश, 4 बोरी यूरिया, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर। अब ये मुझे बताइएगा कि सोइंग डेट का आप मुझे बता रहे थे कि एक एक दिन का फ़र्क पड़ता है आपकी पैदावार पर। तो ये अगर आप सोइंग के लिए मौसमी जो आपने मकई लगानी है, इसमें आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैंने जून के एंड में लगाना है, जुलाई के पहले हफ्ते में लगाना है, अगस्त के आखिरी हफ्ते में लगाना है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सर मैंने आज से 2 साल पहले अर्ली जून में मैंने मकई लगाई थी फॉर साइलेज, और उसके मैंने बहुत बुरे उसके रिजल्ट्स मैंने देखे थे। उसमें एक तो पानी हमें बहुत ज़्यादा लगा था, उसके बाद ये अटैक बहुत ज़्यादा हुआ इसका, कीड़ी का, और फसल समझे कि मेरी साइलेज की 250 मन भी नहीं हुई। उसके बाद हमने उसे थोड़ा सीखा, और हमने उसके बाद 20 जुलाई के बाद मकई लगाना स्टार्ट की साइलेज वाली, और माशाल्लाह वो बेहतरीन टाइम था आफ्टर 20 जुलाई। तो मैं कभी भी फार्मर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो 20 जुलाई से पहले साइलेज वाली मकई लगाएं। 20 जुलाई के बाद आप मकई लगाएंगे, एक तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि वो आपके अच्छे मौसम में लग जाएंगे, उसे बरसाती पानी भी मिल जाएगी, और कीड़ी का और बीमारी का कम से कम अटैक होगा, शूट फ्लाई का भी कम अटैक होगा। और अगर आपने पकावी मकई लगानी है तो उसका मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आफ्टर 1 अगस्त। उसकी वजह कि एक तो उसकी जनरेशन अच्छे मौसम में हो जाएगी, फिर जो उसकी पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्रॉसिंग उसकी अच्छे सीज़न में हो जाएगी। इसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो 70, 80, 90 मार्क पे चली जाएगी। कुछ लोग जून में लगा लेते हैं, तो जून में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा मकई, और अर्ली स्टार्ट जुलाई में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो अगर आपने मकई के लिए जाना है तो इस क्राइटेरिया, अगर आपने साइलेज के लिए जाना है 20 जुलाई, अगर आपने पकावे के लिए जाना है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो ये विंडो है जो आप समझते हैं कि इसके अंदर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 20 जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इसके अंदर जहाँ आपको वारा खाता है आप फसल लगाएं,
اور اس فصل لگانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک تو آپ کی پیداوار زیادہ آئے گی, کیڑوں کا اٹیک کم ہوگا, اور تیسری بات جو بہت امپارٹنٹ آپ نے کہی ہے وہ یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپشن ہوگی میرے پاس کہ میں گندم لگا سکوں, میں آلو لگا سکوں, میں سبزیاں لگا سکوں, میں رایا لگا سکوں, اور میں سبزیوں کے چارہ جات لگا سکوں. سر اگر میں نے سالف والی مکئی لگا دی ہے پیس آفٹر 20 جولائی, اس کا مجھے بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان ٹائملی میرے آلو لگ سکتے ہیں, گندم لگ سکتی ہے. میرے فارم کے جو چارہ جات ہیں یا عام فارمرز جتنے بھی ہمارے کسان ہیں انہوں نے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں پرسیم لگانی ہے, انہوں نے چئی لگانا ہے, انہوں نے لوسن لگانا ہے, انہوں نے رایا لگانا ہے, تو وہ ان کا ٹائملی آفٹر سائلیز والی مکئی کے لگ سکتا ہے. اب ہم پکاوی کی بات کرتے ہیں. پکاوی کے بعد جن حضرات نے گندم لگانی ہے, جنہوں نے رایا لگانا ہے, جنہوں نے لوسن لگانا ہے, کیونکہ عموماً لوسن بھی بیسٹ ہوتا ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد لگایا جائے, تو ان کو پکاوی مکئی بھی اس طرح سوٹیبل ہے. اچھا, یہ زنک سلفیٹ کا جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم مونجی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم مکئی کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں زرعی ادارے, وہ زنک کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ لازمی طور پر کرتے ہیں, اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ہماری زمین میں زنک کی کمی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کھائے گا اس کی فصل کو یا سائلیج کی شکل میں کھائے گا یا دانوں کی شکل میں جائے گا, تو وہ آگے پھر جانور کو یا انسان کو بھی زنک ملے گا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ زنک کے بارے میں ایکچولی میں اپنے سب سے پہلے کچھ فارمرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بارے میں مجھے گائیڈ کیا. کچھ 1-2 ریپرزینٹیٹیوز ہیں پیسٹیسائڈس کمپنی کے, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا زنک کے بارے میں, نارملی ہم ویسے ڈال دیتے تھے, بٹ لیٹر آن اس کا پتہ اس طرح لگا کہ ایکچولی ہم سائلیج کے لیے جب ڈالتے ہیں موسٹلی زنک, تو اگر ہم پکائی مکئی کو ڈالیں گے وہ ایز اے گرین ہمارے باڈی میں جائے گا. اگر ہم سائلیج والی مکئی کو ڈالیں گے وہ ایز ہمارے اینیملس کی باڈی میں جائے گا, جو کہ دودھ کے ذریعے بھی انسان ایون باڈی میں آئے گا. سیکنڈلی اس میں فارم کا پریگنینسی ریٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اینیملس کا. زنک ڈالنے سے آپ کا پریگنینسی ریٹ بہت اچھا ہو جائے گا فارم کا, اور زنک کے تو بہت بینیفٹ ہے, اور یہ اسپیشلی ریکمینڈیڈ ہے آپ نے کارن کراپ کو ضرور ڈال دیا ہے. باقی سلفر اور دوسری پروڈکٹس ہم ڈالتے ہیں, سو زنک بھی ضرور ہمیں ڈالنی چاہیے. اچھا, زنک سلفیٹ کی 2 ہمارے پاس پروڈکٹ ہے مارکیٹ کے اندر, ایک 27% ہے اور ایک 33% ہے, اور یہ زنک سلفیٹ ہے. جب آپ سلفر کی بات کرتے ہیں تو زنک سلفیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلفر بھی ایڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی قسم کی فنگس سے ہمارا جو پودا ہے وہ محفوظ رہے گا. تو یہ زنک سلفیٹ آپ کس وقت ڈالتے ہیں؟ جب ہم پہلی یوریا ڈالتے ہیں, اور آفٹر نائٹروفاس آفٹر ڈی اے پی جب آپ پہلی یوریا ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم 6 کلو گرام ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے اندر, سائلیج میں بھی دونوں, اور اس کے اندر سائلیج میں تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ سائلیج میں آپ کو ضرور ڈالنی پڑنی ہے, کیونکہ آپ کے اینیملز کھانا ہے. اینیملز کی گروتھ بھی اچھی ہوگی, ان کا کاؤز اگر کاؤز ہے تو ان کا پریگنینسی ریٹ بہت اچھا ہوگا. جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمارے اینیملز کا ہے وہ دودھ کے ذریعے ہماری باڈی میں آئے گی. اچھا, یہ بتائیے گا مجھے, اب یہ تو بڑی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, 1 بوری ڈی اے پی, 1 بوری پوٹاش, 4 بوری آپ نے یوریا کی بتائی ہے. یہ دونوں کے لیے آپ نے یہی بتایا ہے, سائلیج کے لیے بھی اس لیے کہ آپ کو بمپر کراپ لینی ہے اور آپ نے بہترین دانے لینے ہیں, اور آپ نے زنک سلفیٹ بتایا ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ جب آپ یوریا ڈالیں تو 6 کلو گرام آپ نے زنک سلفیٹ آپ نے ڈالنا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وہ سرغاب اور NPK وغیرہ دیا تھا, اس کا جو ہے وہ آپ نے کب کب استعمال کیا ہے؟ سر ہم نے ایک اس کا استعمال کیا تھا 25 دن کے بعد, ایک ہم نے کیا تھا 50 دن کے بعد, اور ماشاءاللہ اچھے ریزلٹس تھے. دوسرا آپ نے جو سائلیج اور پکاوی کی خوراک کا وہ بتاؤ, آپ پہلے بھی ڈفرینٹ ڈسکس کر چکے ہیں. سائلیج کا میں اس لیے آپ کو 2 نائٹروفاس کہہ رہا ہوں, اس کی ریزن ہے کہ ہمیں پوڈر کی میکسیمم وہ چاہیے ہے, یہ چاہیے ایوریج میکسیمم چاہیے, 500 من سے زیادہ چاہیے. اور میں تقریباً پچھلے 2 سال سے ہی نائٹروفاس ڈال رہا ہوں. میں ایک ہمارے فارمر ہیں چودھری اسلم صاحب فارم چچاوتی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جنہوں نے مجھے بارہا گائیڈ کیا اور مجھے بہت اچھے طریقے انہوں نے بار میں ایک دفعہ میں نے یوز کیا, اگین میں نے اسے کنسلٹ کیا تھا, انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ گائیڈ کیا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے. دیکھیے, آپ نے بڑی پیاری بات کہی, چودھری اسلم صاحب کا نام لیا. ایکچولی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے. ہم لوگ تو ایسے ہی ایک سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, اور وہ آدمی کبھی بھی سچی بات نہیں بتائے گا, اندر کی بات نہیں بتائے گا. لیکن آپ جب آپ کسی کے ساتھ
اپنا کانفیڈنس لیول آپ قائم رکھتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں کر رہا ہے, یہ واقعی مجھے پوچھنے کے لیے آیا ہے, تو اچھا آدمی ہمیشہ اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے, اس لیے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. تو یہ چودھری اسلم صاحب کی آپ نے بات کہی ہے, مجھے خوشی ہے, ہم بھی چودھری اسلم صاحب والا کام کر رہے ہیں. اگر ہم وہ کام نہ کر رہے ہوتے تو چودھری اسلم صاحب کا نام یہاں پر نہیں آنا تھا. مجھے آپ یہ بتائیے گا, ڈی اے پی استعمال کر لی, پوٹاش استعمال کر لیا, زنک سلفیٹ استعمال کر لیا, سرغاب اور این پی کے کا آپ نے استعمال کر لیا. اب مجھے بتائیے گا کہ میرے کسان بھائیوں کو آپ کس خاص چیز کا مشورہ دے رہے ہیں کہ تمام بن باسی کاٹنے کے بعد کس چیز کا وہ خیال رکھے تاکہ اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہو؟ سر سب سے پہلے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں سے مطلب کہ اپنے ملازمین سے اسپیشلی آپ کو مشورے نہ کریں. آپ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں سے آپ مشورے کریں اور خود سرچ آؤٹ کریں. آج کل گوگل بھی آپ کے پاس ہے, ہر کمپنی کا ریپرزنٹیٹیو آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. فارمرس کا آپ وزٹ کریں, ان کے فارمز میں وزٹ کریں, ان کے آپ فیلڈ دیکھیں اور اس کے بعد آپ ایکسپیرینس گین کریں. پریکٹیکلی آپ اس کو کریں, پریکٹیکلی کرنے سے آپ کو بڑے ایکسپیرینس. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اگر فصل لگائی ہے, آپ یہ نہیں کہ آپ مینیجر یا لیبر پہ چھوڑ دیں, آپ خود جا کے فیلڈ وزٹ کریں, ایوری ڈے کریں, دن میں 2 دفعہ کریں. یہ تو آپ روزانہ یا دوسرے دن ضرور کریں تاکہ آپ کو فصل کی سچویشن کا پتہ لگے, آپ کو پودے کی زبان کا پتہ لگے. میں ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا اور وہ پاکستان نہیں تھا. تو وہاں مجھے ایک بہت ہی ماہر زراعت اس نے ایک مشورہ دیا تھا. اس نے کہا کہ جب مالک نے اپنی فصل کو دیکھنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت دیکھے, اس لیے کہ وہ گرینری ہوتی ہے, بڑا وہ صبح کا ایک ماحول ہوتا ہے اور وہ خشک ہوتا ہے. اور جب فارم مینیجر نے یعنی کہ جو اصل رسپانسبل ہے زیادہ پیداوار کا, اگر اس نے وزٹ کرنا ہو تو وہ شام کے وقت کرے, اس لیے کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور ہر چیز ہاریفائڈ نظر آتی ہے, تاکہ اس کی رات کی نیند بھی آرام ہو جائے اور وہ ذرا سی غلطی جو ہے اس کو بڑی غلطی نظر آئے اور وہ اس کا توڑ کر سکے. سر ہم نے سائلیج کے لیے کافی زیادہ سیڈس ٹرائی کیے ہیں, بہت زیادہ سیڈس, لیکن ایٹ دی اینڈ بائی ٹائم کرتے کرتے ہم نے تقریباً 3 سے 4 فصلوں پہ اپنا نقصان کھایا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد جا کے آفٹر ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ ہم نے ایٹ دی اینڈ ہم سیڈس پہ پہنچ گئے. پہلے تو ہمیں پاکستان میں سیڈ نہیں مل رہا تھا. یہ مہربانی ہے ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی جنہوں نے آج تک اس پہ ورک آؤٹ نہیں کیا. بڑی مشکل سے ہم نے لاسز کھانے کے بعد ایک اچھے سیڈس ہمیں ملے. کمپنی میں سر پائنر کا تذکرہ کیا ہے, چٹا کا کیا ہے, آپ 77M کا کیا ہے, ریکلپ میں 1-2 سیڈس ہیں. اس کے بعد الحمدللہ آج 600 من پلس ہم یہ لے رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن بہت زیادہ لاسز کھانے کے بعد, اور آفٹر آل ایک میں فارمرس کو میسیج دوں گا, جس طرح ابھی انفلیشن چل رہی ہے, مکئی کے ریٹس نہیں ہے, پرابلمز آ رہے ہیں بہت زیادہ, کافی لوگ مکئی کم لگا رہے ہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مکئی جس طرح میں نے کہا کہ اگست کے آپ فرسٹ ویک میں لگائیں تاکہ آپ کی ایوریج بھی اچھی ہے, آپ کو ریٹ بھی اچھا ملے. سیکنڈلی تو اس کا اینڈ بھی جب آپ چھلی توڑ لیتے ہیں, چھلی توڑنے کے بعد جو اس کا لیفٹ اوور اس کا تنا اور اس کے پتے آدمی جو اس کا اسٹور کھڑا ہوتا ہے, اسٹور کو آپ ویسٹ مت کریں. کیونکہ ابھی جس طرح گورنمنٹ نے اس دفعہ گورنمنٹ نے کیا ہے, لائک کسانوں سے گندم نہیں خریدی, تو وہ تو چلیں ہو گیا, لیکن نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ کسان گندم لگائیں گے. لیکن جب ایک چیز کی مارکیٹ وہ ہے نہیں, اب فار ایگزامپل پرسن ایک بندہ سیلری لے رہا ہے 30,000, اسے آنر کہہ دیتے ہیں میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں, وہ تو جاب نہیں کرے گا. سیم اس طرح فارمرز نیکسٹ ایئر شاید گندم بہت کم لگائے, تو اس میں گندم تو باہر سے امپورٹ ہو جائے گی, لیکن توڑی امپورٹ نہیں ہوگی, تو توڑی کا بہت زیادہ پرابلم بنے گا اگلے سال. یہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ کارن کراپ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, خاص طور موسمی. اسٹور کا ہم سائلیج بنا سکتے ہیں, چھلی توڑ کے نشکرین کا ہم سائلیج بنا سکتے ہیں. وہ آپ کا 250 سے 300 350 من پر ایکڑ نکل آئے گا. اس پہ آپ کی میکسیمم کاسٹ 40-45 ہزار 50 ہزار ہے. اس میں مائنرس ہمارا ایکسپینس ہے, اس میں ایکسپینس میں ہمارا سائلیج مینیج ہو جائے گا فارم کا. اسے پیک کر کے سیل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ ایئر بھی اسٹور کا بہت پرابلم آنا ہے, بہت زیادہ کرائسس آنا ہے, اور اسے ہمارا یہ چیز ہی مینیج کر سکتی ہے. یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اسٹاک اینڈ اسٹور, یہ اس کو کڑب بھی کہتے ہیں. کڑب بھی کہتے ہیں. یہ ناظرین کے لیے ہے کہ ہمارے حافظ وسیع ٹی وی کے پروگرام کو آپ اس کے پروگرامز کو سکرول کریں, اس میں وہ طریقہ بتایا ہوا ہوگا جو چشتی صاحب بتا رہے ہیں
کہ آپ ان کو کٹوا کے اس کا سائلیج کیسے بنا سکتے ہیں. سر میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے دل خوش کیا کہ آپ تشریف لائے اور میرے کسان بھائیوں کو بتایا ہے کہ بھئی یہ کون سے ٹائم پر خاص طور پر لگانی ہے, کون سا بیج آپ نے استعمال کرنا ہے, پیداوار زیادہ کیسے لینی ہے, اور آخری بات جو آپ نے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ توڑی اگلے سال جہاں گندم کم ہوگی وہاں توڑی بھی کم ہوگی, تو اپنے جانوروں کو آپ بھوکا نہ رہنے دیجیے گا. مجھے آپ 1 پوائنٹ بتائیے گا, آپ کے ایکسپیرینس کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ اگر میں نے موسمی مکئی کاشت کی ہے, مجھے بہاریہ وہاں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ سر جہاں آپ نے موسمی مکئی لگائی ہے وہاں کبھی بھی بہاریہ مکئی مت لگائیے گا. اس کی وجہ ہے کہ روٹس کا ایشو بنتا ہے. اس دفعہ یونیورسٹی آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں, سو بہاریہ مکئی کی نہ تو ہائٹ تھی نہ اتنی پیک کی ایوریج تھی جتنی لاسٹ ایئر تھی. جس نے موسمی مکئی کے بعد بہاریہ لگائی جی اس کی ہائٹ بھی نہیں تھی, ایوریج بھی نہیں آئی. ایوریج بھی نہیں آئی. اچھا, اب اگر پچھلے سال جائے تو کافی لوگوں نے آلو کے اوپر سے لگائی ہے بہاریہ مکئی, کسی نے رایا کے اوپر سے لگائی ہے, کسی نے چارہ جات کے اوپر سے لگائی ہے, تو 130-140 من کو ایوریج کی ہے. اس وقت ایک تو گرمی کا ریزن بنا ہے, سیکنڈلی مکئی کے اوپر سے مکئی کبھی بھی مت لگائے کیونکہ روٹس کا ایشو بنتا ہے, اور یہ اس دفعہ آزمائی ہوئی بات ہے. درمیان میں کوئی اور فصل ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر آپ مکئی کو لگا سکتے ہیں. جی درمیان میں رایا آ سکتا ہے, درمیان میں کافی کراپس آ جاتے ہیں. جنتر بھی آ سکتی ہے. جنتر خاص طور پر اگر سائل کی فرٹیلیٹی کو آپ نے بڑھانا ہو, کیونکہ جب آپ مسلسل فصل لگا رہے ہیں تو اس کی فرٹیلیٹی کو مینٹین ضرور رکھنا چاہیے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ, اور مجھے آپ کے جذبے کی قدر ہے کہ آپ اپنے کسان بھائیوں کو وہ باتیں بتانے کے لیے تشریف لائے جو ادروائز ان کو پتہ نہ ہوتا. آپ نے اپنے تجربات سے روشناس کروایا ہے, لوگوں کو آشنا کروایا ہے. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یقین ہے ناظرین, آپ کو کوئی اگر سوال آپ نے پوچھنا ہو, آپ کمنٹس میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر سوال چشتی صاحب سے پوچھنا ہو تو چشتی صاحب اس کا جواب دیں گے, اور اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو میں تو ہر وقت حاضر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.